نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله پارہ 28 سورہ الصف رکوع 2 آیت نمبر 14 یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ آیت کریمہ میں ترغیب ہے نصرت دین کی طرف، اور فرمایا کہ اے لوگو تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، حواریین حواری کی جمع ہے جس کا ایک معنی ہے مخلص دوست، جو عیب سے پاک ہو، قذافی روح المعانی۔ حضرت الاستاذ مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ سفید کپڑے پہننے والوں کو حواریین کہا جاتا ہے، اس لیے جو لوگ سفید کپڑے، اور وہ جو حواریین تھے وہ بھی سفید کپڑے پہنتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جن لوگوں نے ایمان لایا تھا اور ان کے مخلصین محبین تھے، ان کو حواریین کہا جاتا ہے۔ اور حواریین کا ایک معنی شہزادے ہے، وہ 12 شہزادے تھے جن کی تفصیل سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ آیت مذکورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر ہے اور مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دشمنان دین سے تنگ آ گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ من انصاری الی اللہ، کون اللہ کے دین کا مددگار بن جائے گا، کون ہوگا دین کا مددگار؟ جس پر 12 آدمیوں نے وفادار جانثاری کا عہد کیا اور پھر دین عیسوی کی اشاعت میں خدمات سر انجام دی۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے دین کے انصار و مددگار بن جائے اور دین اسلام کے غلبہ کے لیے اپنے مال، جان، وقت صرف کرے اور اسلام کے سربلندی کے لیے قربانیاں دے، جدوجہد کرے۔ اور ظاہر ہے کہ مسلمان جدوجہد پر مکلف ہے، نتیجے پر مکلف نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس حکم کی پوری طرح تعمیل کی، اور ایسی تعمیل کی کہ گزشتہ امتوں میں اس کی مثال اور نظیر نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی مدد، نصرت اور دین کی خاطر لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، عرب میں عجب میں مقابلہ کیا، دین اسلام کے دشمنوں کے اذیتوں کو برداشت کی، دین اسلام پر اپنا وقت، اپنا مال قربان کیا، نثار کیا، اور بالآخر اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا وعدہ استقامت پر ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اس استقامت اور استقلال کے اساس پر دین اسلام کے دشمنوں کو صحابہ نے زیر کیا، ان کے علاقوں کو، ممالک کو فتح کی، اور دنیا کی فروانی بھی نصیب ہوئی، حکومتیں نصیب ہوئی، اور دین اسلام کا غلبہ ثابت ہوا۔ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة۔ آیات مذکورہ کے حوالے سے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھا لینا اور اٹھ جانا، اللہ تعالیٰ نے برفع اللہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا تو عیسائیوں میں 3 فرقے بن گئے۔ ایک فرقہ یہ تھا کہ ان کا قول یہ تھا اور عقیدہ یہ تھا، اور آج بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی خدا تھے اور آسمان پر چلے گئے۔ نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں۔ دوسرے فرقے نے کہا کہ وہ خدا تو نہیں تھا لیکن خدا کا بیٹا تھا، اور آج بھی کہتے ہیں یہ لوگ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا تھا، اللہ نے اٹھا لیا اور دشمنوں پر فوقیت اور برتری حاصل کی۔ تیسرا فرقہ جو حق کے قائل ہے، سچ کے قائل ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا تھا نہ خدا کا بیٹا تھا، بلکہ عبداللہ و رسول، اللہ کا بندہ تھا، اللہ کا رسول تھا۔ اللہ نے ان کے دشمنوں سے حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے رفعت درجات کے لیے اٹھایا۔ یہ لوگ صحیح مومن تھے۔ تینوں فرقوں کے ساتھ کچھ عوام بھی لگ گئے اور پھر باہمی نزاع، اختلافات بڑھتے بڑھتے باہمی قتال تک نوبت آ گئی۔ اتفاقاً کافروں کے دونوں فرقے، یعنی کافروں کا وہ فرقہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے تھے، دوسرا فرقہ جو اللہ کا بیٹا متصور کرتے تھے، یہ دونوں کافروں کے فرقے مسلمانوں پر غالب آ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اس مومن فرقہ کے عقائد کی تائید کی، اور یہ مومن فرقہ بحیثیت حجت اور دلیل کے غالب آ گئی۔ اس تفسیر کے مطابق الذین آمنوا سے مراد مومنین امت عیسیٰ ہی مراد ہوں گے، جو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور حمایت سے مظفر ہوئے، منصور ہو گئے۔ قذافی تفسیر مظہری۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ رفع عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیوں میں 2 فرقے ہو گئے۔ ایک فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دے کر مشرک ہو گئے، اور یہ فرقہ دین سے صحیح دین سے ہٹ گئے۔ جبکہ ایک فرقہ تو یہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہتے تھے۔ پھر ان مشرکین اور مومنین کے مابین جنگ و جدال ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے مومنین امت موسیٰ کو، مومنین امت عیسیٰ علیہ السلام کو کافرین مشرکین پر غلبہ کر دیا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے امت میں جو مومنین تھے، وہ مومنین فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اے غالبین، تو وہ پھر غالب ہو گئے۔ مگر مشہور یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں جہاد و قتال کا حکم نہیں تھا، اس لیے مومنین کا قتال کرنا کچھ بعید از امکان معلوم ہوتا ہے۔ قذافی روح المعانی علامہ آلوسی لکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس بات کا امکان ضرور ہے کہ جنگ کے ابتدا کفار نصارہ کی طرف سے ہوئی ہو اور مومنین مدافعت پر مجبور ہو گئے ہو، لیکن پھر یہ دفاع جو تھی، یہ دفاعی جہاد یا دفاعی قتال کے حکم میں ہے، واللہ عالم بالصواب۔
لیکن ظاہر ہے کہ معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، ایک بندہ ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، قتل و قتال کرتا ہے تو دوسرا خود بخود مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر ابتدا تو اس مومنین حضرت عیسیٰ نے نہیں کی، لیکن جو کفار فجار تھے، مشرکین تھے، منکرین تھے، انہوں نے ابتدا کی، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین حضرت عیسیٰ کو غلبہ عطا فرمایا۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو ہو جاؤ، انصار اللہ، مددگار اللہ کے، کما قال، جیسا کہ کہا تھا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے، للحواریین، حواریین سے، من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ قال الحواریون، تو حواریون نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں مددگار اللہ کے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایمان لائی ایک جماعت بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفۃ، اور انکار کیا ایک جماعت نے، فأیدناہ، تو ہم نے مدد کی، الذین آمنوا، ان کے جو ایمان لائے تھے، علی عدوہم، ان کے دشمنوں پر، فاصبحوا، پس وہ ہو گئے، ظاہرین، غالبین، پھر وہ غالب ہو گئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی